جی اگر پاکستان کے تحریک انصاف کے جو ہے نا اس وقت امیدوار آر او آفس تک نہیں جا سک رہے تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی کے لوگ جنہوں کور کمانڈر کے میں چلے گئے تھے؟ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، ایک ریاست جو ہوتی ہے نا وہ ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے، اور یہ ریاست کے بچے یہاں پر سردی کھلی سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب آپ بیانات پہ بیانات دیتے جا رہے ہیں، غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، کیا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی پانی کا ٹینک یہاں بھیجا گیا؟ ان کے لیے کوئی یہاں خیمہ بھیجا گیا؟ کوئی کھانے کا انتظام یہاں ان کے لیے کیا گیا؟ پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا کسی بھی قوم کا، کسی بھی ملک کا جمہوری حق ہے، آپ اس کے جمہوری حق سے اسے کبھی نہیں روک سکتے۔ آزاد قوم جو ہوتی ہے نا وہ اس کو آپ کبھی بھی نہیں روک سکتے۔ اگر یہاں پہ لوگ آئے بیٹھے ہیں تو یہ خوشی سے اور اپنی تشہیر کرنے کے لیے نہیں آئے بیٹھے گھروں سے باہر، اور اسلام آباد کے اندر یہ اس کھلے میدانوں کے اندر انہیں کوئی شوق نہیں ہے اپنی تشہیر کا۔ جناب والا آپ بتائیں کہ اگر صوبہ بلوچستان سے آپ کا بھی تعلق ہے، صوبہ بلوچستان سے ان لوگوں کا بھی تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے، آپ صحافی ہو کر ملک کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، ان کے اپنے بچے نہیں مل رہے، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم بلوچستان کے اندر جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہو رہا، بلوچستان ایک عام صوبے کی طرح ہے؟ مجھے بتلایا جائے کہ اگر اتنے لوگ بلوچستان سے آئے بیٹھے ہیں اور آپ بلوچستان سے آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، میڈیا سے ڈٹ اٹھ کر اٹھتے ہیں تو آپ کا نام نگران وزیر اعظم کے لیے آ جاتا ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ آتے ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوتے یہاں بیٹھ کر، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ملزمان آپ کے پاس ہیں، جو آپ کہتے ہیں جی یہ قاتل ہیں، یہ ملزمان ہیں، تو جناب والا عدالت میں پیش کیا جائے، سپریم کورٹ کے اندر اپنے عدالتی نظام کو بہتر کریں، پیش کریں ان کو، ان کی سزائیں بتائیں، ان کا ٹرائل کریں۔ نہیں وہ تو ویسے ہی نگران ہے بھائی، ان کے پاس کیا ہے؟ لیکن ایک تو وہ نگران ہے محسن نقوی صاحب کی طرح، ان کے پاس ایک تو حکومت بھی جو ہے نا وہ غیر قانونی حکومت میں سمجھتا ہوں، الیکشن کمیشن آف پاک رول آف الیکشن رول کے مطابق جو ہے ان کی تو حکومت ختم ہو چکی ہے، تو وہ کس حق سے برجمان ہوئے بیٹھے ہیں؟ اگر برجمان ہوئے بھی بیٹھے ہیں یعنی اس بیان سے، ان کے بیان سے آپ کو مطلب دھچکا پہنچا ہے؟ ان کے بیان سے سر صرف دھچکا نہیں پہنچا، ان کے بیان سے ہمیں دلی تکلیف ہوئی ہے، یہ ہمیں نہیں تکلیف ہوئی، یہ پورے پاکستان کو تکلیف ہوئی ہے، اور یہ بلوچستان کوئی انڈیا کا علاقہ نہیں ہے، یہ بلوچستان کوئی امریکہ اسرائیل کا علاقہ نہیں ہے، ایران کا علاقہ نہیں ہے، یہ بھی پاکستان کا اتنا ہی بڑا صوبہ جتنا صوبہ پنجاب ہے، جتنا بڑا صوبہ جو ہے سندھ ہے، جتنا بڑا صوبہ جو ہے نا وہ اب کے پی کے ہے، اور یہ باتیں چھوڑ دیں۔ یہ وزیر اعظم صاحب کا کل کا بیان آپ اٹھا کے دیکھ لیں جن میں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب والا بلوچوں کو لائسنس دیا جاتا ہے کہ وہ پنجابیوں کا قتل قتل کر دیں۔ مجھے بتائیں یہاں آئے بیٹھے ہیں لوگ، آئے بیٹھے ہیں یا لاہور سے گزر رہے ہیں یا ہمارے لوگ، کس پنجابی تو ان کو بھائی سمجھتے ہیں میرے بھائی، پنجابی اور بلوچ بھائی سندھی بھی بھائی ہیں، یہ ملک یکجا ہے، آپ کیوں حکومتی بحاف کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس ایک ایسی مسند ہے، ملک کے وزیر اعظم ہے، اور ملک کے وزیر اعظم ہونے کی حیثیت کے ساتھ آپ اتنے غیر ذمہ دارانہ بیان کس طرح دے رہے ہیں؟ میں اپنا ضلع علی پور، ضلع مظفر گڑھ سے چیئرمین تحریک المحتجبین پاکستان، میں خود یہاں پہ آج موجود ہوں، اور صرف اس بیان کی تردید کرنے کے لیے آیا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب آپ کے ان غیر ذمہ دارانہ بیان سے ہمارے حوصلے پست بالکل نہیں ہوں گے۔ آپ چاہے اپنی قوم کے ساتھ نہیں ٹھہرے، مگر پوری 8 کروڑ سرے کی قوم جو ہے وہ اس وقت ان بلوچوں کے ہمراہ ٹھہری اور شانہ بشانہ ٹھہری ہے، اور کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے ٹھہری ہے۔ جہاں بھی ان کو مالی ضرورت ہوئی، جہاں پہ ان کو ہمارے وقت کی ضرورت ہوئی، جہاں پہ ان کو ہمارے خون کی ضرورت ہوئی، جہاں پہ ان کو ہماری قربانی کی ضرورت ہوئی، انشاءاللہ ہم دریغ نہیں کریں گے، سب سے پہلے ان کے ساتھ آگے ہوں گے۔ اچھا سوری، وہ جو ایک ناخوشگوار سا واقعہ پیش آیا ہے، وہ کیا نام ہے ان کا، جو صاحب کا 4 دفعہ وہ میں نے جی جمشید دستی، جمشید دستی، آپ اس علاقے سے ہیں؟ جی جمشید دستی کے میں علاقے سے ہوں۔ جمشید دستی صاحب سابق رکن قومی اسمبلی ہیں 3 دفعہ۔ مجھے بتائیں آج آپ کے محلے کا کونسلر جو ہوتا ہے، آپ اس کو پولیس کی گاڑی نہیں روک سکتی، تو آپ کے ملک کے اندر کس طرح جو ہے آپ نے سابق رکن قومی اسمبلی کے گھر پہ جا کے ریڈ کی ہے، اس کی بیوی کو بھرنا کی ہے، اس کے بچوں کو ڈرایا ہے، تو یہ کون سی ریاست ہے؟ جناب والا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سابق رکن آج تو کونسلر کو نہیں روک سکتا، آج تو ایک پریس کارڈ کے اوپر ایک صحافی کو نہیں روک سکتا، تو سابق رکن قومی اسمبلی کو آپ روک رہے ہیں، اور اس کے گھر میں 250واں ریڈ ہو رہا ہے۔ میں خود جو ہے نا مجھے جب انہیں گرفتار کیا گیا، مجھ پہ 100 کچھ ریڈ انہوں نے کیے پولیس نے، اچھا، اور مجھے جب انہوں نے گرفتار کیا 12 اگست رات کے 2 بجے مجھے انہوں نے گھر سے گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد مجھے 17 گھنٹے انہوں نے ٹارچر سیل کے اندر رکھا ہے، مجھ سے زبردستی یہ بیان لیے گئے ہیں کہ جی آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں۔ میرا کہنے کا یہ مقصد ہے، مجھے یہ بتلایا جائے کہ یہ کون سی ریاست ہے جہاں ہم اپنی کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے، اور پاکستان کے وزیر اعظم صاحب، چیف جسٹس صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آپ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں یا انڈیا کے چیف جسٹس ہیں؟ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں یا انڈیا کے وزیر اعظم ہیں؟ اگر لاہور کے اندر کسی اداکار کی بلی گم ہوتی ہے، کتا گم ہوتا ہے، تو آپ کی ہائی کورٹ کے اندر سپریم کورٹ نوٹس چلا جاتا ہے۔ آج بلوچوں کے یا بلوچ قوم کے اتنے سارے لوگ، 92,000 میں فگر بتا رہا ہوں آپ کو، 92,000 لوگ آج اپنے گھروں سے لاپتہ ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ جو ہے نا ملک کے اندر جو ہے نا 2 اسٹیٹ معاملہ بتا رہے ہیں۔ اس معاملے کو آپ پبلک میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، اور اس سے پہلے بھی، اس سے چند روز پہلے
इसी वज़ीर आज़म साहब ने, अनवर हक काकड़ ने जो है ना पाकिस्तान के बानी कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एक बयान एयरवाई के ऊपर बैठ के इंटरव्यू में दिया, तो पाकिस्तान की पैमरा कहाँ चली गई थी, पाकिस्तान के वो बाकी इदारे कहाँ चले गए थे। आज मैं किसी पुराने मजहबी लीडर की, मैं किसी पुराने जो है ना इंतहा पसंद जो है ना लीडरान होते हैं, जो हमारे असली लीडरान हैं, उनकी मैं तस्वीर लगा देता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, तो मेरी मीडिया को ये बंद कर देते हैं, मेरी आवाज़ को ये बंद करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बतलाएं कि अगर आप पाकिस्तान के बानी कैद आज़म के ऊपर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उनकी बात को हदीस तो ना हुई, तो आपको डूब मरने का मकाम है। एक तो आप गैर कानूनी हैसियत से बरजमान हुए बैठे हैं, और इंशाल्लाह मैं मलिक इदरीस आज मौजूद हूँ यहाँ पे, अपने बलोच भाइयों के हमरा मौजूद हूँ, और मैं वादा कर रहा हूँ कि जहाँ भी इनको ज़रूरत हुई हम इनके साथ ठहरे हैं। सारी हम नहीं बल्कि हमारी 8 करोड़ कौम, पूरी की पूरी सराकी कौम आप बलोचों के साथ ठहरी, शाना बशाना ठहरी है। हम इंशाल्लाह आपको हमारे वक्त की ज़रूरत हुई हम हाजिर हैं, आपको हमारे पैसों की ज़रूरत हुई हम हाजिर हैं, आपको हमारे खून की ज़रूरत हुई हम आपके साथ इंशाल्लाह हाजिर हैं। हम कोई दो टोक और कोई जो है ना दोगली बात आपके साथ नहीं कर रहे। हमें ना कोई ओहदों की ज़रूरत है, ना किसी मनसब की ज़रूरत है, हम तो यहाँ सिर्फ इसलिए मौजूद हैं। हाँ, अगर देख लें, अगर ये शख्स अगर वज़ीर आज़म कहते हैं ये कातिल है, अगर कातिल को ट्रायल किया जाए, पंजाबियों का ट्रायल हो सकता है, आप एक बॉक्सर छूट सकता है इतने कत्ल करने के बाद, अगर इसने कत्ल किया तो ये क्यों नहीं छूट सकता। लाएं इसको अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में पेश करें, या ये एतराफ़ करें दुनिया के आगे कि आपकी अदालतें दुनिया की नाकात डालते हैं कि आप एक ट्रायल नहीं कर सकते कत्ल का, आप बंदे गायब कर देते हैं। ये किस रियासत का कानून है? मुझे ये चीज़ें इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर अब नहीं चलेंगी, और मैं ये किसी मोहल्ले के कौंसलर चौधरी वडेरे को नहीं ललकार रहा। मैं यहाँ पे इतने फ़ोन मेरे आगे लगे हुए हैं, मीडिया मेरी बात सुन रहे हैं, लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे मैसेज को आप डाइवर्ट करें कि ये बातें मैं जो है ना किसी कौंसलर या किसी वडेरे को नहीं कर रहा, जहाँ वाला मैं पाकिस्तान के आला हुकाम को कर रहा हूँ। आर्मी चीफ साहब, आप तो खुदा बन गए हैं, आपके बारे में कोई बात कर तो बंदा नहीं मिलता। 9 मई करते करते 22,000 बंदा आपने उठा लिया, पता नहीं है बंदे कहाँ हैं। एक दिन में 9 मई का वाक़या ट्रेस कर लिया आपने, और आपसे ये लोग ट्रेस नहीं किए जाते। ठीक है, अगर उन्होंने जुर्म क्या उठाएं, इनको ले अदालतों के अंदर ट्रायल करें, इनको इनके फैसले मुकदमे बनाएं। ये कौन सा तरीका आपने बंदे उठा के गायब कर दिए हैं? आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग एजेंसी, आप कहते हैं कि दुनिया की बेहतरीन एजेंसी हमारे पास है, उसके बावजूद ये लोग नहीं मिल रहे। एक सहाफ़ी और इमरान रियाज साहब है, 6 महीने इमरान रियाज गायब रहे। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे इतनी टॉप की एजेंसियाँ, आप कहते हैं नहीं पाकिस्तान के अंदर दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, उसके बावजूद किस तरह जो है ये लोग गायब और क्यों नहीं मिल रहे? बहुत मैं शुक्रिया। आपसे यही सवाल करूंगा, अपने मीडिया की तवज्जो से ये बात पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जामे वाला आप जिम्मेदार, रियासत के जिम्मेदार मनसब पे बैठे हैं। पाकिस्तान ये आसानी से नहीं मिला था, पाकिस्तान कोई जो है ना खराज से नहीं मिला था, पाकिस्तान कोई आटे के उसमें नहीं मिला था। पाकिस्तान के लिए हमारी माओ बहनों ने कुर्बानी दी आज से 76 साल पहले, और आज तारीख फिर दोहरा रही है। इस तरह तहरीक आज़ादी के अंदर आप अगर दोहराएं, तो तहरीक आज़ादी के अंदर भी इस तरह हमारी माएँ बहनें बैठी थी, इनके सीनों को काट के सिखों ने डाल दिया था, तब जाके मैं मुल्क मिला है। और आप ये मजाक ही कर रहे हैं और आप ये बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के। ठीक है, आपके अंदर जोश खिताबत है, मानते हैं आप जोश खिताबत को, अगर आप ये मकारी हमारे साथ ना करें कौम के साथ, तो मैं यही कहूँगा कि खुदा आप जिम्मेदार शहरियों का सबूत दें, इन लोगों को तमाम फैसिलिटीज़ दी जाए, इनके जब तक लोग नहीं मिलते इनके साथ कोऑपरेशन की जाए। आप इनके लिए पानी का इंतजाम भी करें, इनके लिए खाने का रियासत की जिम्मेदारी है, इनके लिए कैंपों का इंतजाम भी करें, इनके साथ मुज़ाकरात भी किए जाएँ, और इनके जायज़ मुज़ाकरात हैं। इन्होंने कोई आपसे सोना चांदी तो नहीं मांगी, कोई ने आपसे पैसे और फंडिंग तो नहीं मांग रहे। ये अपने लोग अपने बच्चे मांग रहे हैं, जिनके घर में बच्चे नहीं हैं, जिनके घर में बाप नहीं है, उन्हें वो बापों को मांग रहे हैं। जी हमारा बाप कौन है?